الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علامة الإيمان أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ اور تعلق کا سبب ہے، اور یہ تعلق جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے جب آدمی کی توجہ دنیا کے کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ تو 5 نمازوں کا حکم اس لیے ملا ہے اور اس کا امر اس لیے ہوا ہے تاکہ دنیا کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے جو تعلق میں کمزوری آئی ہے، ضعف آیا ہے، کمی آئی ہے، اس کو دور کیا جائے اور رب تعالی سے تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ تو نماز کے ذریعے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جدید ہو جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار نماز کا حکم ہوا ہے قرآن مجید میں، اور علماء نے فرمایا ہے 700 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو 700 مرتبہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ذکر کیا ہے، تو اس عمل کے متعلق ہم خود اندازہ لگائیں اللہ کے نزدیک وہ عمل کتنا اہم ہے اور محبوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت الکوثر کے اندر بھی نماز کا حکم دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک ھو الابتر۔ تو اللہ نے نماز کا حکم سورۃ الکوثر جو سب سے مختصر سورت ہے اس میں بھی ہمارے پاک نبی کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، جنت میں ایک نہر ہے اور اس کی ایک شاخ محشر میں بھی لائی جائے گی، وہ حوض بن جائے گا۔ حوض کوثر آپ کو عطا کیا ہے اور نہر کوثر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے اس میں نماز کا حکم دیا۔ لمبی لمبی صورتوں میں تو کئی مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، تلاوت اس کی کرتے رہیں۔ واقم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے، برے کام سے روکتی ہے، اور نماز میں چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پہلے پارے میں آپ دیکھ رہے ہیں جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی صفات میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آپ کتنی جگہوں کو شمار کریں گے جہاں اللہ نے بار بار نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی نماز بھی پڑھو تو با جماعت نماز ادا کرو، با جماعت نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ با جماعت نماز کا اہتمام کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اور تنہا پڑھتا ہے تو اس آیت کے تحت آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر اکیلا نماز پڑھے گا اس کو زیادہ بھی ثواب مل گیا تو ایک نماز پر اس کو 10 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، جماعت کے ساتھ اہتمام کر لیا، تو فرمایا ایک نماز کے بدلے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر وضو میں مسواک کو شامل کر لیا
اور پھر نماز بھی با جماعت ادا کر لی ہے تو اللہ ایک نماز پر 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ سنت کی برکت بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں۔ اور فرمایا کہ اگر عام مسجد میں آپ نماز پڑھیں جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، اور وضو میں آپ مسواک کو بھی شامل کریں اور با جماعت پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے مسواک بھی کیا اور آپ نے با جماعت نماز ادا کی ایسی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے، جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اگر آپ نے وہاں نماز ادا کی ہے تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کے برابر عطا فرماتے۔ 500 نماز۔ اور اگر میری اور آپ کی پھر قسمت کھول جائے اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں ویسے ہی آ جائے جیسے پہلے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ فرمائیں۔ اور اگر مسجد نبوی میں وہاں 2 روایتیں ہیں، 1,000 کی بھی ہے 50,000 کی بھی ہے، اللہ اتنی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو فرمایا ایک نماز کے بدلے اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ اور دنیا میں ایک مسجد ایسی ہے کہ اس کی فضیلت میں کوئی دوسری مسجد شریک نہیں ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مدینہ منورہ کی مسجد قباء ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، اپنی رہائش گاہ پر جس نے وضو کر لیا، ثم اتا قباء، مسجد قباء، پھر مسجد قباء آیا، فصلی فیہ، اس نے اس میں کوئی نماز بھی پڑھ لی ہے، چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے، 2 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب فرمایا ایسے اللہ عطا فرمائیں گے جیسے اس نے عمرہ کر لیا ہو۔ تو عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ باتیں تو خیر پھر قسمت کھلنے پر ہے، اللہ نے لکھی ہیں تو نصیب ہوتی ہیں اور قسمت والے ہی جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات ضمن میں یاد آئی، ہمارے ایک بہت پرانے جامع مسجد خیر المدارس کے بہت پرانے مؤذن ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو اپنی پرانی بات سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عالم دین جو ہمارے بھی استاد حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ کم از کم پاسپورٹ تو بنوا کے رکھو، ممکن ہے اللہ تعالی کسی طریقے سے تمہارا وہاں جانا یہ مقرر فرما دیں، مقدر فرما دیں، تو کم از کم جو تم کر سکتے ہو وہ تو کرو، پاسپورٹ تو بنوا کے رکھو۔ کہتے میں نے وہ پاسپورٹ بنوا کے رکھا، سوچتا تھا میرا جانا کیسے ہوگا۔ ایک وقت آیا، اللہ نے قبول فرمایا اس مؤذن کو کہ حج کے سفر کے لیے تیار، تو انہوں نے اپنے محتمم صاحب کو بتایا کہ میرا ارادہ حج کا ہے۔ پتہ تو تھا غریب آدمی ہے تو یہ کیسے جائے گا، تو غریبوں کا جانا یہ اچھمبا لگتا ہے کہ یہ کیسے چلے گئے ہیں، مارکیٹیں تو ہماری ہیں اور اسی طرح زمینیں تو ہماری ہیں، مربے تو ہمارے ہیں، یہ غریب لوگ کیسے چلے گئے۔ حالانکہ آپ اگر وہاں تعداد دیکھیں غریبوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، یعنی یہ مزدوروں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اس موضوع کو میں لمبا اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چند باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ مجھ سے پوچھا، مؤذن صاحب کہنے لگے مدرسے کے محتمم صاحب کیسے جاؤ گے، پیسے ہیں تمہارے پاس، تم کیسے جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے، نہ عالم ہے ہی نہیں، زندہ ہے اس وقت بھی، کہتے میں نے ایک ہی جواب دیا ان کو کہ میں کیسے جاؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ جتنے پیسے والے ہیں یہ سب جا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے یہ سب جا رہے ہیں، اگر یہ سب جا رہے ہیں تو پھر تو پتہ چلے کہ پیسہ ہو تو آدمی جائے، تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے،
معلوم ہوا کہ پیسہ لے جانے والا نہیں ہے، اس سفر کے لیے میرے رب کا انتخاب ہے، میرے رب کی تقرری ہے۔ تو مسجد قباء ایسی مسجد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی راکباً، کبھی ماشیاً، کبھی سوار ہو کر اونٹنی پر، اور کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدل مسجد نبوی سے قباء تک آپ چلے جاتے تھے، اور پیدل جاتے پیدل واپس آتے تھے، اور اکثر یوم السبت ہفتے کے دن کو جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی وہیں رش لگا رہتا ہے جہاں میرے نبی نے قدم جمائے ہیں، جہاں جہاں قدم لگے وہیں پہ رش دیکھیں گے آپ۔ تو خیر، یہ نماز بڑا عظیم اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو، پہلی امتوں کو بھی عطا فرمایا، لیکن 5 نمازیں اس امت پر فرض ہوئی ہیں۔